اب یہی سن سمجھئے کہ کنکلوڈنگ آیات ہے سورہ مبارکہ کی، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے اموالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، رفیق ہیں۔ یہ آپ نے بات سمجھ لی۔ اس وقت تک مسلمان معاشرہ جو ہے یہ دو حصوں میں علیحدہ علیحدہ منقسم تھا، مہاجرین، انصار۔ اگرچہ مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا جا چکا تھا، لیکن ظاہر بات ہے کہ صرف اس طرح کے تعلق سے وہ پورا جو قبائلی نظام جو ہے وہ ایک دم تو تلپٹ نہیں ہو جاتا۔ تو اس وقت تک جو صورتحال بھی یہ ہے کہ جو پہلے جو 8 مہمیں حضور نے بھیجی ہیں اس میں کسی انصاری کو شریک نہیں کیا، وہ ایکسکلوسیولی مہاجر فینومینن تھا۔ جنگ بدر میں پہلی مرتبہ جو ہے انصار شریک ہوئے ہیں، ورنہ پہلے صرف مہاجرین تھے۔ لہذا وہ پہلی آیت جو ہے ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، انہوں نے مکے سے ہجرت کی، مدینے آ گئے، جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انصار مدینہ تو اب جہاد میں شریک ہوئے ہیں۔ یہ 1.5 سال سے اس جہاد میں پہلے سے چلے آ رہے ہیں کہ پوری 8 مہمیں جو پہلے کی ہیں وہ ایکسکلوسیو جو ہیں وہ صرف مہاجرین نے کی ہیں۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یہ ایک طبقہ ہو گیا، ایک جماعت ہو گئی۔ والذین آووا، اور انصار کی شان کیا ہے؟ انہوں نے انہیں جگہ دی، پناہ دی، اپنے گھر تقسیم کر دیے، اپنی دکانیں تقسیم کر دی، اور اس طریقے سے مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں میں بھی اور اپنے گھروں میں بھی پوری جگہ پیدا کی۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، انہوں نے مدد بھی کی، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تمہارا ان کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں۔ آگے چل کر سورہ نساء میں جو بعد میں نازل ہوئی ہیں، پڑھ چکے ہم پہلے، ان میں تو یہ ہے کہ وہ کافر اور منافق قرار دیا گیا، ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو کافروں کے ساتھ ہے، انہیں پکڑو اور قتل کرو، الا یہ کہ کسی ایسی قبیلے سے ہوں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو، وہ پورا قانون وہاں آ گیا ہے۔ لیکن یہاں بھی پہلی بات بتا دی گئی، اب کوئی ولایت باہمی تمہاری ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی فرض کیجئے کوئی شخص کہتا ہے میں تو ایمان لا چکا تھا، مجبوراً آئے تھے لیکن ہجرت کیوں نہیں کی؟ جب ہجرت نہیں کی تو اب تمہارا شمار ہوگا انہی لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ تم جنگ کر کے آئے ہو۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا تعلق جو ہے اہل ایمان سے شمار کیا جانا چاہیے۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء، تو کوئی تمہاری ان سے رفاقت نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی عہد نہیں ہے، کوئی قول و قرار نہیں ہے۔ یہ آیت بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہی جو اسیر تھے غزوہ بدر کے، انہی کی طرف اصل میں روح سخن ہے۔ حتیٰ یہاجروا، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، ہاں واپس جائیں، فدیہ دے کر جائیں، پھر ہجرت کر کے آ جائیں تو ٹھیک ہے، پھر وہ مسلمانوں میں سے ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے حمایتی ہوں گے اور تم ان کے حمایت کرو گے۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی، اپنے اپنے قبیلوں میں رہے یا مکے میں رہے، اگر وہ تم سے مدد مانگے دین میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو اے مسلمانوں تم پر واجب ہے ان کی مدد کرنا، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے اس کے کہ وہ کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں کہ جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے۔ اگر کوئی قبیلہ ہے کہ جس کے ساتھ حضور نے معاہدہ کیا ہوا ہے صلح کا، اور وہاں کوئی مسلمان ہے اور وہ ہجرت تو کر نہیں رہا، وہاں سے وہ مدد کی درخواست کرتا ہے کہ میری مدد کی جائے، تو اس کے خلاف اس کی مدد نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ قوم کے ساتھ معاہدہ ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔